ابو القاسم محمد زندہ بودے بدنیا اگر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص ہمیشہ کے لیے رہتا اور کسی کے لیے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا اور یہ تجویز ہوتی کہ اس کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے تو یہ حق صرف اور صرف اس دنیا کے اربوں خربوں انسانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا اگر کسی ایک شخص کے لیے فیصلہ ہوتا۔ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، سبھی کو جانا ہے، لیکن اپنے پیچھے ایسے کام کر کے چلے جائیں کہ لوگ اچھائی کے ساتھ یاد کریں اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ مدرسہ قاری ذاکر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے اور ان کے بہترین تذکرے کا سبب اور باعث بھی گئے۔ ایک نبی یہ دعا کرتے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے خدا بعد کے لوگوں میں میرا ایسا تذکرہ ہو کہ اچھائی کے ساتھ سچائی کے ساتھ لوگ میرا تذکرہ کریں، مجھے ایسا بنا دیجئے۔ یہ مدرسہ ان کے لیے اچھائی کے تذکرے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں کی بہاریں عطا فرمائے اور اس مدرسے کو خوب آباد فرمائے۔ حضرات، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے کہ ہمارے دیار کی، ہمارے علاقے کی ایک عظیم شخصیت، معروف اور مشہور شخصیت، اور سبھی جانتے ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، حضرت والا کو جس خاندان سے انتساب ہے اور آپ اس وقت جس شخصیت کے چشم و چراغ ہیں وہ ہندوستان میں وہ خانوادہ بھی اور اس خانوادے کے افراد بھی ہندوستان کے لوگوں کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں۔ میری مراد امیر شریعت فی الہند، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، جو ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کی ایک مضبوط آواز ہے، جو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی ایک مضبوط آواز ہے۔ ہمارے مدارس کے تحفظ کی آواز ہو، مساجد کے تحفظ کی آواز ہو، ہمارے قومی اور ملی بقا کا مسئلہ ہو، اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت مولانا سید ارشد مدنی حکومت کی اور برسر اقتدار بیٹھے ہوئے لوگوں کی اور فرقہ پرستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ان کو مخاطب کر کے ہماری آواز اٹھاتے ہیں۔ اسی شخصیت عظیم کے فرزند ارجمند حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی بھی، جو ضلع سہارنپور کی جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے ممبر و محراب پر جب آتے ہیں تو ایک طرف ہماری مضبوط آواز بنتے ہیں، دوسری طرف ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف آواز بلند کرتے گئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا علم اٹھا کر ہمارے درمیان آتے گئے۔ بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے میں اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ جناب حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات جم کر سنیں اور جو ادھر ادھر کھڑے ہیں میری آواز کو سن رہے ہیں جلدی سے وہ حضرات بھی جلسہ میں آ جائیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله،
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حضرات علماء اکرام اور ائمہ مساجد ہمارے اس دینی ادارے کی دعوت پر انتہائی محبت کے ساتھ جمع ہونے والے دینی و ملی قومی ذمہ داران، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، بچیوں، پردہ نشین خواتین، آپ حضرات کافی دیر سے اس اپنے دینی ادارے کی دعوت پر یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو ہم سب کے لیے خیر کا، برکت کا، عزت کا، عافیت کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے یہ دین کی اساس اور بنیاد بنا کر ہماری زندگی کی بہترین چیز ان دینی اداروں میں لگوانے کے بعد ان کو اس قابل بنایا کہ یہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو دینی رنگ چڑھانے کے اندر کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ کوئی بھی انسان جب اس کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل مولود، کوئی بھی نیا بچہ جو انسان کی گود میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ بعد میں اس کو اپنے مذہب کے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں، لیکن قدرتی طور پر، فطری طور پر انسان کا بچہ اسلام کے رنگ اور روپ میں پیدا ہوتا ہے. اس کی فطرت اسلام ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے آدم اور آدم کی اولاد سے معاہدہ کیا تھا جب انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، صرف آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا. آدم علیہ السلام کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھا گیا اور اس کمر سے چھوٹی چھوٹی جیو کی شکل میں انسانیت نکل کر آئی اور قیامت تک کی انسانیت اللہ کے سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت جو ہم نے دیکھی بھی نہیں، جو ہم سے پہلے گزر گئے، جو ہمارے بعد آئیں گے، جو آج موجود ہیں اور جو مر کر کھپ کر نام و نشان مٹا کر اس دنیا سے چلے گئے،
وہ سب کے سب بیک زبان کہنے لگے قالوا بلا، ہاں اے پروردگار، ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ فنسیا، لیکن انسان اس معاہدے کو بھول گیا، انسان اس معاہدے کو بھول گیا، کوئی کافر ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی بدھسٹ ہو گیا، کوئی پارسی ہو گیا، کوئی سورج کا پجاری بن گیا، کوئی پہاڑ کا پجاری بن گیا، کوئی سمندروں کا پجاری بن گیا۔ پتہ چلا کہ فطرت اسلامی کے اوپر کوئی بھی انسان، چاہے وہ یہودی کے گھر میں ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں ہو، چاہے بدھسٹ کے گھر میں ہو، چاہے مجوسی کے گھر میں ہو، فطری طور پر مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ جیسے ہوتے وہی رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ماں باپ اگر مسلمان ہوتے ہیں تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، ماں باپ غیر مسلم ہوتے ہیں وہ غیر مسلم بن جاتا ہے، ماں باپ مشرک ہوتے ہیں وہ مشرک بن جاتا ہے، ماں باپ عیسائی ہوتے ہیں وہ عیسائی بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ مسلمان کا ہے کہ جب بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، سچا پکا گاڑا مضبوط طاقتور پکے ایمان والا اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کا بچہ بھی پکے ایمان کی رونق کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے بچہ نیکی کی طرف آتا ہے، اگر ماں باپ کے اندر گناہ، عصیان، جہالت، اللہ کی نافرمانی، رسول کی بغاوت، ایمان اور اسلام سے دوری، گناہ کے دروازے کھلے ہوں تو قدرتی طور پر صحبت صالح را ترا صالح کنت، صحبت صالح را ترا صالح کنت۔ اگر نیک ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی گود، ان کے سینے سے نکلنے والے دودھ کے قطرے، ان کی ممتا، ان کی محبت اور ان کی پاسداری اور ان کا پالن پوشن اس بچے کو ایماندار، امانتدار، سچا پکا دیندار قوم اور ملک اور ایمان اور مذہب کی محبت اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ سچا مسلمان بن جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچہ دیا اور وہ بچہ مسلمان ہے۔ ہماری زندگی کے اعمال میں، ہماری زندگی کی تجارت میں، ہمارے مال میں، ہمارے پالن پوشن میں، ہماری زندگی کی محنت میں، ہماری زندگی کے ایمانی قدروں نے اس بچے کو جو ہماری گود میں پل رہا تھا نیک اور بد بنا دیا۔ نیک تھا تو نیک بن گئے، برا تھا تو برا بن گیا۔ ایسی مثالیں ہزاروں ہمارے اندر موجود ہیں، ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے جب مسلمان ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کے بچے کو کہا جاتا ہے مسلمان ہیں۔ اس کو کس نے بتلایا، اس کو کس نے سمجھایا؟ لیکن قدرتی طور پر اس بچے کی زبان پر، اس بچے کو دیکھنے والوں کی زبان پر اس کا جو نام رکھا گیا اور اس کا جو حسب نسب قائم کیا گیا، اس کا خاندان اور پریوار جو بنایا گیا، اس کے ذریعے سے اپنے اور پرائے سب کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اب ضرورت ہے کہ جب یہ مسلمان ہو گیا تو اب اس کو سچا مسلمان کیسے بنائے گا؟ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح ایک بزرگ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنے اعلیٰ مراتب پر پہنچایا، خاص طور سے ان کی زندگی کی ذاتی تربیت میں اور ان کی زندگی کے ذاتی عمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت رکھی کہ ان کو ماں باپ کی صحبت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا۔
اور دنیا کا کوئی بھی بزرگ، چاہے اس زمانے کا ہو اور چاہے پرانے زمانے کا ہو اور چاہے آنے والے زمانے کا ہو اور چاہے گزرنے والے زمانے کا ہو، کسی بھی زمانے کا کوئی بھی بزرگ ہو، جب اس کی زندگی کو ٹٹول کر دیکھو گے، کھرچ کر دیکھو گے، نظریں جمع کر دیکھو گے، تو پتہ چلے گا کہ ماں باپ نیک تھے، بچہ اور اولاد نیک بنتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکھار دیا، اس کی زندگی کے عمل کو درست کر دیا۔ آج ضرورت ہے، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جنید بغدادی بن جائے۔ سارے گاؤں کے اندر دیکھیے ماں باپ محنت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ہو، بدقسمت کوئی ایک ہوگا جو اپنے بچے کو غنڈا اور ڈاکو بنانے کی فکر کرتا ہے، لیکن ایک سچا انسان فطری طور پر اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے، نیک بن جائے، پڑھا لکھا بن جائے، دیندار بن جائے، امانت دار بن جائے، سچا بن جائے اور دین سے محبت کرنے والا بن جائے۔ لوگ اس کا نام لے، عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ لینے والے بن جائیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا بن جائے، لیکن اس اچھے بننے میں بنیادی کردار سب سے زیادہ اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں کے کوکھ سے بچہ پیدا ہوا تو نبی کی سنت کیا کہتی ہے کہ اس کے ایک کان میں اذان پڑھ دو، دائیں کان میں، اور بائیں کان میں اقامت کہہ دو۔ کیوں کہ جب دنیا کے اندر آیا اور سماعت کے دروازے کھلنے لگے، اب احساس اس کو نہیں ہے، آنکھوں سے کھلتی نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، کانوں سے سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا، عقل سے کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، دل دھڑکتا ہے لیکن دل کے اندر کچھ بٹھا نہیں سکتا، پیر ہلتے ہیں لیکن پیروں پر چل نہیں سکتا، ہاتھ ہلتے ہیں لیکن ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے ایمان صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اسلام کا رنگ اس کے دل میں بٹھانے کے لیے کہا کہ دائیں کان میں پیدا ہوتے ہی فوراً اس کے دائیں کان میں اذان پڑھو اور بائیں کان میں اس کے اقامت کہہ دو، تاکہ اسلام کا رنگ کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر پہنچ جائے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ ہر وہ بچہ جو اپنی زندگی میں پہلا شبد بولنے لگے تو سب سے بہترین لفظ یہ ہے کہ بچہ جب اپنی زبان کو ہلا کر بولنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے اپنی زبان سے اماں نہیں، ابا نہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں، سب سے پہلا لفظ جو کسی بچے کی زبان سے ادا ہو وہ لفظ اللہ ہونا چاہیے، کہ بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے زبان سے کوئی لفظ ادا کرے تو وہ اللہ کا لفظ ادا ہونا چاہیے، تاکہ اس بچے کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھے، اللہ کے دین کا رنگ چڑھے، ایمان اور یقین کا رنگ چڑھے، سچائی اور امانت کا رنگ چڑھے۔ اور آج ہمارے ماں باپ اپنے بچے کو سمجھدار جب سمجھتے ہیں جب وہ باپ کے یا ماں کے ہاتھ سے موبائل لے کر چھین کر اس کے اندر ڈی پی کے اندر گھس جائے، ویڈیو کے اندر چلا جائے، فیس بک کے اندر چلا جائے، یوٹیوب کے اندر چلا جائے، واٹس ایپ کے اندر چلا جائے، سیٹنگ کے اندر چلا جائے، تو ماں باپ کہتے بہت ٹیلنٹڈ ہے بچہ، بہت سمجھدار ہے، جو کام میں نہیں جانتا وہ یہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رنگ چڑھانے کے لیے جو اللہ والا تھا، پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو گود میں کھلاتی تھی اور لوگ یہ سناتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ کے ان ناموں سے اور ان الفاظ سے اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان اور اسلام کا رنگ پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج ہمارے بچے اگر روتے ہیں تو ماں فوراً اس کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتی اور وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا رنگ ہم اپنے بچوں کے اوپر چڑھا رہے ہیں۔
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے پھر عاشق موبائل پیدا ہوتے ہیں، عاشق رسول نہیں۔ وہ بچے دنیا دار بنتے ہیں، ماں باپ کی شرافت کو کچلنے والے بنتے ہیں، ماں باپ کی عظمت کو پیروں کے نیچے رونگنے والے بنتے ہیں۔ وہ اسلام اور ایمان کی امانت اور حیا اور پاک دامنی کو تار تار کرنے والے بنتے ہیں۔ آج ہم سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں ہماری بچی کیا کر رہی ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری نسل کیا کر رہی ہے، ہماری قوم کیا کر رہی ہے، ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سمجھدار ہونے کے باوجود آج ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے جس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے کہ ایک سچا مسلمان اسلام کے سچے پیغام کے ساتھ کھڑا ہو، ایک سچا مسلمان سچی امانت داری کے ساتھ کھڑا ہو، ایک سچا مسلمان سچی نبی کی محبت لے کر کھڑا ہو۔ اس زمانے میں جب نبی کی محبت کو تار تار کرنے کے لیے اپنے اور پرائے کھڑے ہو، اس زمانے میں ایک طاقتور سچا مسلمان ہونے کی بے حد ضرورت ہے۔ جب دنیا کی زمین پر خدائی کا دعویٰ کرنے والے حامان، شداد، قارون، نمرود اور فرعون تھے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں دشمن جتنا طاقتور، اس دشمن کی طاقتوری کو کچلنے کے لیے ایمان کا کامل طاقتور، کامل مسلمان اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ طاقتور معجزات کے سلسلے میں کوئی نبی نہیں، ان سے زیادہ طاقتور کوئی نبی نہیں، جس کو جنت کا ڈائریکٹ کھانا کھلایا گیا اور اس کی قوم کو کھلایا گیا، کالے اور گوروں کو کھلایا گیا، کمزور اور طاقتور کو کھلایا گیا اور ہزاروں لوگوں کو کھلایا گیا۔ کوئی نبی نہیں جس نبی کو اتنے معجزات دیے گئے۔ قرآن جن معجزات کا ذکر کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کسی کو معجزے نہیں دیے گئے، اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کسی کا ذکر بھی نہیں ہے، کسی کا نام بھی نہیں ہے، کسی کا ذکر بھی نہیں ہے، کسی کے واقعات بھی نہیں ہیں۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر اس زمانے کے طاقتور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون اور اس کی قوم اور ظالم قوم اور ظالم لوگوں سے تھا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حق کو طاقتور بنا کر اس دنیا میں اتارا۔ آج جس حیثیت سے دنیا کی گلی کوچوں میں ظلم، بددیانتی، بے حیائی، بے غیرتی، زنا، شراب، جوا، سٹا، افیم، بھنگ، شراب، جھوٹ، فریب، زنا، سود، بے ایمانی، ظلم، زیادتی، ضد، ہٹ دھرمی دنیا کے کونے کونے پر گلی گلی میں پھیلا ہے۔ اس زمانے میں ضرورت ہے کہ ایمان کا کامل علم بردار اس دنیا کی زمین پر آئے، اور آنے کے بعد اکڑ کر، سر جھکا کر، طاقتوری کے ساتھ، ببانگے دوہر، سینہ چوڑا کر کے، تسلی سے، محبت سے لوگوں میں گھس کر بات کر کے اپنے بچوں کو بھی ایمان کے رنگ میں ڈھالے، اور اپنے گلی کے نوجوانوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، سب کو ایمان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ آج ضرورت ہے، اور یہ گھر کی چہار دیواری سے لے کر گاؤں کے چاروں کونوں تک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو سماج بگڑتا چلا جائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے لوگوں کو لاوارث چھوڑ دے، نہیں، اللہ تعالیٰ جب ایک قوم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دینے سے پیچھے ہٹتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اگر تم اللہ کے دین سے منہ موڑتے ہو، موڑ دو، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے بدلے دوسری قوم کو اللہ اتارے گا، کسی کو بھی کھڑا کر دے گا۔ تاتاری آئے، انہوں نے اسلام کو نبانا بنا دیا، خلیفہ وقت کو بوری کے اندر بند کر کے اپنے گھوڑوں کے سموں سے کچلوا دیا،
بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 1 کروڑ انسانوں کو قتل کروا دیا، سب کچھ کروا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے زمانے کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھو اور تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو، پتہ چلے گا کہ ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا، جو جی چاہتے تھے کرتے تھے، جس کی چاہتے تھے اس سب کو کچل دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، قتل کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، مسجدوں کو ویران کرتے تھے، محلوں کو ویران کرتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے اور دفنانے اور کفنانے نہیں دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1 دہائی کے بعد سسٹم کو بدلا اور انہی میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے جو اسلام کی بقا کے لیے اپنی جوانی کو پیش کرنے والے بن گئے، اور جتنا نقصان ظاہری اعتبار سے اسلام کو پہنچا تھا اس نقصان کی تلافی کو 10 گنا بڑھا کر انہوں نے دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو اجاگر کرنے کا کام کیا۔ میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم ان بچوں کو جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے، ان بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ ایک نوجوان آیا، اپنا چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہتا ہے مولانا اس بچے کو سمجھاؤ۔ بھائی کیا سمجھانا ہے؟ کہا اس بچے کو یہ سمجھائیے ہر وقت موبائل میں رہتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ موبائل کی وجہ سے کہیں علم سے محروم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ بھائی موبائل کی لعنت سے اگر اپنے بچوں کو کوئی بھی ماں باپ بچانا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم اپنی جیب میں اتنے بڑے بڑے موبائل رکھو اور چاہو کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہمارے بچے، ہمارا خاندان، ہمارے پوتے، ہمارے نواسے، ہماری نسل اس لعنت سے محفوظ رہے۔ نہیں، پہلے اپنی زندگی سے توبہ کر اور پھر اپنی زندگی میں چھوڑنے کے بعد پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے بچوں کو اور تیری نسل کو محفوظ رکھے گا۔ اور یہ دنیا میں ہویا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا عمل پیش کرو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ مدارس دینیہ، مکاتب دینیہ جو ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری گلیوں میں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ جن چیزوں کے اندر ماں باپ ناکام ہو جائے۔ پہلے زمانے میں ماں باپ ناکام نہیں ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو ابتدا میں ان کے والد نے پڑھایا، مولانا قاسم نانوتوی کو ابتدا میں ان کے ماں باپ نے پڑھایا، مولانا رشید احمد گنگوہی کو ابتدا میں ان کے ماں باپ نے پڑھایا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ابتدا میں ان کے ماموں نے پڑھایا۔ گھر کے لوگ تربیت کرتے تھے، لیکن ہمارے سماج میں پڑھائی لکھائی آج بھی کم ہے، اس لیے مجبور ہے کہ ہم ان مکاتب کو کھولیں جن میں ماں ایک گھٹنوں پر چلنے والے بچے کو ہاتھ پکڑ کے لاتی ہے، باپ لاتا ہے اور ان مکاتب کے سپرد کرتا ہے۔ تو ان مکاتب میں لا کر، مساجد میں لا کر، قرآن کے درسگاہوں میں لا کر ان بچوں اور بچیوں کو قرآن سکھلایا جاتا ہے، کلمہ سکھلایا جاتا ہے، ایمان سکھلایا جاتا ہے اور اس ایمانی نسل سے جوڑا جاتا ہے۔ پھر وہ بچے کلمہ سیکھنے والے، ایمان کو بنانے والے، ایمان کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مولوی بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی داعی بنتا ہے، کوئی قوم کا رہبر بنتا ہے، کوئی خطیب بنتا ہے، کوئی مبلغ بنتا ہے، کوئی مقرر بنتا ہے۔ پھر جا کر ان مدارس سے نکل کر چند بھاگ والے، قسمت والے، اللہ کی طرف سے جن کو عنایتیں ملی اور جن کے لیے عزت کے دروازے کھلے، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ سماج میں اس قابل بناتا ہے کہ ان کی گردنیں اوپر ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کی جوانی کو دیکھ کر، ان کے چلنے کو دیکھ کر، ان کی حیا کو دیکھ کر، ان کی پاک دامنی کو دیکھ کر، ان کی بینائی کو دیکھ کر، ان کی جھکی ہوئی نظروں کو
کو دیکھ کر اپنے لیے ایمان کی تازگی اور تر و تازگی کا ذریعہ بناتے ہیں اور ان کے آئیڈیل کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہیں، ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنا اپنے لیے غیرت کا باعث بنتے ہیں، ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا اپنے لیے عزت کا باعث بنتے سمجھتے ہیں، برکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ سماج کے اندر ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو ان مکاتب و مدارس کی برکت سے دیندار بناوے، عالم با عمل بناوے، عزت والا بناوے، شرافت والا بناوے، غیرت والا بناوے، اور اس مدرسے کے بنانے والے، چمکانے والے، بسانے والے، آباد کرنے والے اللہ تعالی سب کی آخرت کو خوب عزت کا اور مغفرت کا ذریعہ بناوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔ محترم وطن عزیز میں مسلمانوں کو جن مسائل اور مصائب کا سامنا ہے ان کے حل کی تدبیریں اور تعبیریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن مسلم معاشرہ اندرونی طور پر کن خرابیوں کا شکار ہے، ان کی اصلاح کی آوازیں ہمارے سماج اور معاشرے سے بہت کم سننے کو ملتی ہیں۔ اگر سننے کو ملتی ہیں تو ان مدرسوں میں منعقد ہونے والے جلسوں کے اسٹیج سے یا مساجد کے ممبر اور محراب سے سننے کو ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یقیناً ہمارا معاشرہ اندرونی طور پر بہت زیادہ پسماندگی کا شکار ہے، تعلیمی اور تربیتی پسماندگی کا شکار ہے، سیاسی زندگی میں پسماندگی کا شکار ہے، سماجی زندگی میں پسماندگی کا شکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تعلیم اور تربیت کریں، ان کے دلوں میں نبی کی محبت بٹھائیں، قرآن کی محبت بٹھائیں، اسلام کی محبت بٹھائیں، اور یہ جب ہوگا کیونکہ اب ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، ماؤں کے پاس اسلامی تعلیم نہیں، ماؤں کے پاس اسلامی تربیت نہیں ہے، اب ماؤں کے اندر وہ دم باقی نہیں رہا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے بچے پیدا کر سکے، عبدالقادر جیلانی جیسے بچے پیدا کریں۔ اب ہمارے